اشفاق حسن صاحب، سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے ایک تنقید نظر آ رہی ہے کہ اس حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نظر نہیں آ رہی، کیا اب تک آپ کو بطور ماہر معیشت نظر آئی ہے اس کی معاشی پالیسی؟ نہیں، ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آئی ہے، اور تقریباً 40ویں دن یا 39 ڈے میں کچھ امپورٹ پہ پابندی لگانے کی باتیں کی گئی ہیں، اور یہ چیزیں میں پچھلے 4 سال سے آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں، اور پچھلی حکومت کو بھی کہتا رہا، اس حکومت کو بھی کہتا رہا، لیکن ہم کام کرتے ہیں اتنا دیر کر دیتے ہیں کہ جب پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ جاتا ہے تو پھر ہم پالیسیز لیتے ہیں۔ دیکھو، جب ٹائم پہ پالیسی، یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب مریض کو جس وقت دوا کی ضرورت ہے اسی وقت دوا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج ابھی اس وقت دوا کی ضرورت ہے اور ہم 10 گھنٹے کے بعد اس کو دوا دیں گے، تو اس طریقے سے تو مرض تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ کام تو پہلے ہفتے میں آ کے کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب جو کیا گیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہتر اقدام ہے، لیکن اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آئٹم لسٹ کیے گئے ہیں اور ان کی مالیت جو دکھائی گئی ہے کہ ہر مہینے یہ کتنا آ رہا ہے، اس میں بہت سارے آئٹم تو ایسے ہیں جو $1 ملین یا $1.5 ملین مہینے کے ہیں، تو ان پہ پابندی لگا کے کیا آپ کو بچت ہو جائے گی؟ آپ جو کرنا چاہیے تھا، جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ایک کمیٹی بنا دیتے جس میں FBR کے نمائندے نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا کہ ان کا ٹیکس ریونیو اس میں جاتا ہے۔ تو باقی منسٹری آف کامرس ہے، فائنانس ہے، پلاننگ ہے، انڈسٹری ہے، ان کے نمائندوں کو کہہ دیتے کہ جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں فاسٹ موونگ، ہائی ویلو اینڈ نان اسینشیل امپورٹ۔ 10 سے 15 آئٹم، 20 آئٹم میکسیمم جو ہے ہائی ویلو فاسٹ موونگ آئٹم، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی مالیت جو ہے $100 ملین سے زیادہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں سال کا، اور وہ نان اسینشیل ہے، اس کو روکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، تو ہمیں اس کو روک دینا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کا آئٹم لینے چاہیے تھے۔ دیکھیں، اگر صرف میں موٹی سی آپ کو بات کر دوں، یہ گاڑیاں جو ہیں جو حکومت نے کی ہے، میرے خیال میں کمپلیٹلی بلٹ یونٹ کو کیا ہے CBU، اس میں بہت تھوڑے گاڑیاں آتے ہیں پارٹس کی شکل میں، ناک ڈاؤن کنڈیشن میں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم گاڑی بنا رہے ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں، ہم اسمبل کرتے ہیں۔ 75 سال میں تو ہم نہیں کر سکے، گاڑی نہیں بنا سکے، تو اس پہ پابندی لگانی چاہیے تھی۔ اس کو تقریباً $3 بلین جو ہے آپ وہاں سے بچا سکتے تھے، $2 بلین آپ سیل فون کے بچا سکتے تھے، اسی طرح $5 بلین تو یہی ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، آپ بالکل پابندی لگائیں۔ یہ وی آر پاسنگ تھرو این ایکسٹراآرڈنری ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ ٹائم، تو یہاں ایکسٹراآرڈنری میجر ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ کر دیں گے تو فلاں ہمارا گروپ ناراض ہو جائے گا، یہ ہم کرتے ہیں تو یہ طبقہ ناراض ہوگا، پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، رائٹ ڈائریکشن میں ہے، لیکن میں ابھی بھی سجیسٹ کروں گا کہ چند دنوں کے بعد بجٹ بھی آئے گا، اس بجٹ میں بھی اقدامات آپ لیں، اور اس میں اسی طریقے سے جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں، ایک کمیٹی بنا کر فاسٹ موونگ ہائی ویلیو ایڈڈ آئٹم جو $100 ملین سے زیادہ ہم مہینے کا سال کا امپورٹ کر رہے ہیں، ان آئٹم کو دیکھیں، جو اگر نہ آئے پاکستان میں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ تو ہمارے پاس ایک اور موقع ہے، بجٹ میں اس کو آپ لے آئیں اور اس پہ بالکل پابندی لگائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پیٹرول پر سبسڈی کو سابقہ حکومت اپنا سب سے بڑا کریڈٹ قرار دیتی ہے کہ جو معاشی بحران میں بھی ہم نے عوام کو ریلیف دی رکھا، سبسڈی دے رکھی۔ موجودہ حکومت اس کو کڑوی گولی قرار دیتی ہے کہ نہیں دینی چاہیے تھی سابقہ حکومت کو، لیکن عوام کو ریلیف کے لیے ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ کیا موجودہ حکومت کو برقرار رکھنی چاہیے پیٹرول پر سبسڈی؟ دیکھو، بات یہ ہے نا کہ ہم نے اس چیز کو اتنا مس طریقے انٹرپریٹ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر حکومت سبسڈی